متفق علیہ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے رضی اللہ تعالی عنہما، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی عمارت 5 چیزوں پر قائم: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ کلمہ شہادت ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ پھر 4 عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے۔ تو اسلام جو ہے دنیا میں قائم ہے ان 5 بنیادوں۔ اب ان میں خاص طور پر دیکھیے لفظ ایمان کہیں نہیں آیا ہے۔ گویا کہ اسلام کی بنیاد اقرار باللسان پر ہے، اور دنیا میں کسی شخص کے مسلمان سمجھے جانے کا دار و مدار صرف کسی پر ہے۔ اگرچہ بعض فقہا نے کہا ہے کہ تصدیق بالقلب بھی ہونی چاہیے انسان، ٹھیک ہے، لیکن آپ ویریفائی تو نہیں کر سکتے نا، دنیا میں تو معاملہ قانون کا ہے، اور قانون تو ویریفائیبل فیکٹس کے اوپر فیصلہ کرے گا۔ ہم نہ کسی کے ایمان کو ویریفائی کر کے سند دے سکتے کہ ایمان ہے، نہ کسی کے ایمان کی نفی کر سکتے۔ تو دنیا میں معاملہ سارا اسلام پر، ایک مسلمان اسلامی ریاست کا مکمل شہری، ایک مسلمان معاشرے کا مکمل ایک رکن، اسلام ہی پر سارا نظام ہے اس دنیا میں، لیکن آخرت میں سارا دار و مدار ایمان پر، اس لیے کہ اللہ تو معذور نہیں ہے کہ دلوں کے حال کو نہ جانتا ہو۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے، بلکہ وہ تو دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا موقف کہ ایمان میں عمل بھی شامل ہے انٹیگرل پارٹ کی حیثیت سے، یہ حقیقی ایمان کے اعتبار سے 100% درست ہے۔ دل میں یقین ہوگا تو کیسے عمل اس کے خلاف ہو جائے، لیکن لیگل اور کانسٹیٹیوشنل لیول پر جسے ہم اسلام کہیں گے، عمل علیحدہ ہے، ایمان علیحدہ ہے، اور ایمان حقیقی گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے۔ زادتہم ایمانا وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، سورہ احزاب میں فرمایا کہ وہ جو 12,000 کا لشکر آ گیا تھا اور ایک شدید صورت پیدا ہو گئی تھی، اور محسوس ہوتا تھا perhaps this is the end، جیسے کہ ایک چراغ جل رہا ہے میدان میں رکھا ہوا اور جھکڑ چل رہا ہے بجھانے کے لیے، تو منافقین کا نفاق ان کی زبانوں پر آ گیا۔ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے کیے تھے وہ سب جھوٹے ثابت ہوئے۔ ہم سے کہا گیا تھا کیسر و کسریٰ کے خزانے تمہارے قدموں میں ہوں گے، اور آج کیا ہے، ہم رفع حاجت کے لیے باہر نہیں جا سکتے۔ تو منافقین کے اندر کا روگ جو تھا وہ ان کی زبان پر آیا۔ اور اہل ایمان کا معاملہ کیا ہوا، انہوں نے جب دیکھا لما راوا الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، انہوں نے کہا یہی تو ہے جس کا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا۔ یہ آیت تو سورہ بقرہ میں نازل ہو چکی تھی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم لازماً آزمائیں گے تمہیں، لازماً آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، فقر و فاقے سے، جان اور مال اور ثمرات کے ضیاع سے اور زیاں سے۔ فصل تیار کھڑی ہے اور عین وقت آ گیا ہے جنگ کا، اور وقت پر فصل کھجور کی اتاری نہ گئی تو تباہ ہو جائے، لیکن نہیں نکلنا ہے۔ یہی معاملہ تھا جو تبوک کے موقع پر ہوا، قحط کی کیفیت تھی اور اب فصل تیار تھی، اب ساری امیدیں اس فصل پر تھی، کھجور کی۔ لیکن ظاہر ہے کہ کھجور کی فصل اتارنا کوئی عام خواتین کا کام تو نہیں ہے، لیکن مردوں سے کہا جا رہا نکلو اللہ کی راہ میں، سب کے سب۔ پہلی مرتبہ لفیر عام تھی، ہر صاحب ایمان نکلے، ایک بہت بڑی آزمائش۔ تو جو راسخ الایمان تھے، صادق الایمان تھے، ان کا رد عمل سچویشن ایک ہی ہے۔ منافقین کہہ رہے ہیں ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول نے سبز باغ دکھا کر بروا دیا،
اور اہل ایمان کہہ رہے ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اور ان میں نہیں کوئی شے بڑی مگر ایمان اور تسلیم، جبکہ وہ جو ایک کانسٹیٹیوشنل ایمان ہے وہ ایک جامد شے ہے، اٹس اے لیگل اسٹیٹس دیٹ یو گیٹ ایز اے مسلم، تو یہ اسٹیٹس نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک باپ کے اگر دو بیٹے ہیں اور ایک متقی ہے، زاہد ہے، عابد ہے، تہجد گزار ہے، دوسرا فاسق و فاجر ہے، تو وراثت میں اس تہجد گزار کو زیادہ حصہ ملے اور دوسرے کو جو ہے وہ کم ملے، نہیں، ایکول۔ المسلم کفر لکل مسلم، تمام مسلمان آپس میں جہاں تک ان کے لیگل اور پولیٹیکل حقوق کا تعلق برابر، تو یہ فرق ہے ایمان اور اسلام۔ البتہ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسلام پہلے آئے، ایمان بعد میں آئے۔ ہم میں سے جب بھی اللہ تعالیٰ کسی کو نصیب فرما دے حقیقی ایمان، یقین والا ایمان، جیسے میں نے دعا کی اللہم نور قلوبنا بالایمان، اے اللہ ہمارے دلوں کو منور کر دے، روشن کر دے ایمان کے ساتھ، نور ایمان سے جگمگا اٹھے ہمارا دل، واشرح صدورنا للاسلام، اور ہمارے سینوں کو کھول دے اسلام کے لیے، اسلام کی ہر شے ہمیں حسین نظر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری ایام میں یہ واقعہ پیش آیا کہ حضور مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، مجمع موجود ہے، اچانک ایک شخص ظاہر ہوگا، شدید و بیاض ثیاب، شدید و سواد شعر، اس کا لباس انتہائی سفید صاف، کوئی اس پر دھبا نہیں، داغ نہیں، میل نہیں، بال انتہائی سیاہ چمکدار، گرد آلود نہیں، ولا یعرفہ احد منا، اور ہم میں سے اسے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا، کسی بھی ریت سے، خاک سے بالکل آلودہ ہوئے بغیر بال ہے، تو شاید یہ مدینے کا رہنے والا ہو، تو مدینے والوں میں سے کوئی تو ہوتا کہ اس کو جانتا پہچانتا، کوئی نہ کوئی تو گریٹ کرتا اس کو، آؤ ادھر آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ، کوئی نہیں۔ اور اگر براہ راست باہر سفر سے آ رہا ہے تو کچھ گرد آلود بال ہوتے، کچھ کپڑے پہنے کچیلے ہوتے، تو لوگ حیران تھے، اور مزید یہ کہ اس نے سیدھا تیر کی طرح مجمع کو چیرتا ہوا حضور کے عین سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ لوگ حیران، یہ ہے کون؟ اس کی یہ جرأت، یہ جسارت، اور اس طرح دو زانو بیٹھا کہ حضور کے گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے جوڑ دو اور حضور کی رانوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیا۔ اب سوال کیا، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد مجھے بتاؤ اسلام کیا ہے؟ حضور نے فرمایا وہی جو میں ابھی آپ کو حدیث سنا چکا ہوں، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان انا رسول اللہ وان تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ پھر کہا اخبرنی عن الایمان، لیکن یہ کہ ان روایتوں میں بھی اس کو روایت کرنے والے بہت سے صحابہ ہیں، عبداللہ ابن عمر بھی ہے، حضرت عمر خود بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ بھی ہے، عبداللہ ابن مسعود بھی ہے، کیونکہ ایک مجمع میں واقعہ ہو رہا ہے تو مجمع کے اندر بہت سے لوگ سن رہے ہیں، اگرچہ جیسے آج بھی ہوگا کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں آپ میں سے بہت سے حضرات میری ساری بات سن کر اگر کہیں جا کر رپورٹ کریں گے تو ان کی بات میں اختلاف ہو جائے گا، لہذا اس حدیث کی روایت میں اختلاف ہے۔ بعض روایتوں میں یہ کہ پہلے پوچھا اخبرنی عن الایمان، پھر پوچھا اخبرنی عن الاحسان یا عن الاسلام، اور یہ جو حضرت عمر کی روایت ہے اس میں ہے سب سے پہلے آپ نے پوچھا اخبرنی عن الاسلام، پھر دوسرا سوال آیا اخبرنی عن الایمان۔ اچھا اس کے بعد دو سوال اور بھی کیے، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ پھر وہ شخص چلا گیا، حضور نے کہا ذرا اس کو بلانا واپس، دیکھا تو کہیں بھی نہیں، زمین کھا گئی، آسمان چکر لے گیا۔ تب حضور نے فرمایا او یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، یعلمکم دینکم اذ لم تسألوہ، جبکہ تم نے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا، اور یہ پہلی بار ہے کہ میں جبرائیل کو پہچان نہیں سکا، انسانی شکل میں وہ آئے اور میں پہچان نہیں پایا، ورنہ اکثر حضرت دہیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے انسانی صورت میں، جب بھی حضرت جبرائیل آتے تھے۔ حضرت دہیہ کلبی جو ہے وہ بہت ہی حسین